آج بھی یہ بات ہوئی لیکن جج صاحبان نے کہا نہیں آپ اس طرف نہیں جا سکتے، اس کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی میٹر ایٹ ہینڈ جانا تو پڑے گا. یعنی ایک عام آدمی، راہ چلتے آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا ہے. یہ کوئی قانون دان ہی بتا سکتا ہے. بہرحال گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ عدلیہ کے معاملات کو ونس فار آل سیٹل کرنے کی کوشش کرے. آپ کو اس آئین کی تشریح کے علاوہ آئین بدلنے کا اختیار ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ تو جرم ہے. سیاستدان بونے سیاستدانوں کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے. دعا کریں کہ پارلیمنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے اور ان سوالوں کے جواب اب پارلیمنٹ دے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈسکلوجرز دی انٹولڈ سٹوریز. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں توصیف احمد خان صاحب. سر ویلکم ٹو شو توصیف صاحب. سر میں تو ٹھیک ہوں لیکن ملک کے حالات عجیب و غریب چل رہے ہیں. آج جو سپریم کورٹ میں سارا دن ہوتا رہا آپ نے جو دیکھا ذرا اس کے بارے میں بتائیں نا. اس ملک کے حالات ہمیشہ سے ایسے ہی رہے ہیں. کوئی اس میں کوئی خاص مجھے تو کوئی چینج نہیں لگتی. سرکل ہے اس میں گھوم کے وہیں آ جاتے ہیں. آپ 50 کی دہائی میں دیکھ لیں، 60 کی دہائی میں دیکھ لیں، 70 میں دیکھ لیں، یہی کچھ ہی ہوتا ہے. دائرے کا سفر مجھے دائرے کا سفر مجھے کوئی چیزیں کوئی عجیب و غریب نہیں لگ رہی. اچھا چلیں ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں نا. کیس چل رہا ہے الیکشن نہ وقت پہ کرانے کا. الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا کہ ہم 8 اکتوبر کو الیکشن جا کے کرائیں گے. اوبیسلی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں جانا تھا. سپریم کورٹ نے بینچ بھی ویسا ہی بنایا جیسا کہ ہم سب امید کر رہے تھے کہ ایسا بنے گا. اچھا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اس قدر شدید تنقید کے باوجود بھی، اور جو کہ پچھلے عرصے میں ہوتی رہی چیف جسٹس صاحب پہ، اور اب تو ان کے اپنے جو ساتھی ججز صاحبان ہیں انہوں نے بھی ان کے بینچ بنانے کا جو اختیار ہے جس طریقے سے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کو کویشچن کر دیا. چیف صاحب کے پھر بھی کان پر جھو نہیں رہی گئی، وہ پھر بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات آپ کے پاس آپشن ہی نہیں رہتی. آپ ایک سائڈ پہ اتنا ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس آپشن بھی نہیں رہتی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک پاپولر مقدمہ ہے. اس میں تو آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ جی ہم آئین کی لائن پہ چلے. ٹھیک ہے. یہ آرٹیکل 63 کی تشریح بھی نہیں ہے کہ جس پہ آپ کچھ بعد میں لکھ نہ سکیں، دوبارہ اس کی سنوائی نہ ہو. تو اس پہ تو پھر ان کے پاس راستہ ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو آئین کو فالو کیا ہے. تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ بالکل ضد والی بات ہے. لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے کہیں اور جانے کی. مطلب اتنی شدید قسم کی ڈویژن جو ہو چکی ہے، پولرائزیشن جو ہے اس کے اندر ججز کے اندر ابھی نہیں ہوئی. جب سے یہ پروگرام لانچ ہوا، عمران پروجیکٹ لانچ ہوا تو یہ تقسیم رہتی. اچھا یہ بھی بات ہے کہ جی سپریم کورٹ اب تقسیم ہو. سپریم کورٹ کب تقسیم ہوتی؟ جب پی سی او پہ آپ نے اوتھ لینا ہوتا ہے تو اسی وقت سپریم کورٹ کی سپلٹ نظر آ جاتی ہے. کچھ گھر چلے جاتے ہیں، باقی لے لیتے ہیں. تو اچھا پھر نیچے جہاں سے ججز لیے جاتے ہیں وہاں چیمبرز کی تقسیم، وہاں حامد خان گروپ، وہاں اسما جہانگیر گروپ اور فلاں گروپ. تو یہ تقسیم در تقسیم ہے. ہاں اس کو تیز بہت ہوا اس پروجیکٹ کے بعد. عمران خان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ تقسیم انہوں نے ہر جگہ کی ہے، ہر شعبہ زندگی میں. میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ ایک نون لیگی اور ایک پی ٹی آئی والا بات کر رہے ہیں اور اچانک وہ پی ٹی آئی والا اٹھ کے اسے تھپڑ مارنا شروع کر دیتا ہے. ان کے برداشت کا یہ لیول ہو گیا. تو اب تقسیم بعض اوقات یہ جو تباہی ہو رہی ہے ظاہر ہے تباہی ہے، تو اس کی تباہی میں بھی کوئی پازیٹیو چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ آپ نئے سرے سے بنائیں گے. اب دیکھیں نا ہمارے ججز نے جو یہ 5 انڈرسٹوڈ ججز ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک لائن لے لی ہے کہ نہیں ہم نے یہی ٹو کرنا. اچھا توصیف صاحب سوری میں آپ کو کرٹن کرنے لگا ہوں. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ بناتے بھی بینچ اس طرح کا ہے جس میں 1 یا 2 اس طرح کے ججز ضرور رکھ لیتے ہیں جو مخالف فیصلہ دیں تاکہ یہ فیل نہ ہو کہ مطلب پتہ نہیں وہ کس کو وہ. مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے یہ 1 یا 2 وہ کیوں رکھ لیتے ہیں جو ان کے خلاف لکھ دیتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے تاکہ وہ یہ لگے کہ عدالت نے بڑی سوچ بچار کر کے بڑا بیلنس ڈیسیجن دیا کہ دیکھیں 3 ججز 3-1 4-3-2 4-1 اس طرح کا کر کے کوئی ڈیسیجن تاکہ یہ نہ لگے کہ بالکل ہم اوور رول کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ بھی ایسے ایکسٹرا ایکسرسائز کرتے ہیں. لوگوں کو پتا ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا پتا ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا بدقسمتی ہے ہماری، سپریم کورٹ کا پتا ہوتا ہے، ایون لاہور ہائی کورٹ کا پتا ہوتا ہے کیونکہ بھی وہ فیصلہ کون سن رہا ہے، کون سن رہا ہے اور کیا فیصلہ آئے گا. یعنی ایک عام آدمی، راہ چلتے آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. اور اب آپ دیکھیں اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم تو اس فیصلے کو مانتے نہیں، یہ فیصلہ ہی نہیں ہے کل کے ججز کے فیصلے. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب نے شروع یہیں سے کیا. انہوں نے کہا نہیں اس کی بات نہ کریں، یہ کیس اور ہے. بھائی یہ کیس اور کیسے ہو گیا؟
یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. اسی کنٹینیویشن ہے کہ جناب آپ کا اس کیس میں جو فیصلہ ہے وہ نہیں مانا گیا، وہ صدر نے تاریخ دی. ایک تو وہ صدر کی تاریخ دینے والا معاملہ بھی لوگ توجہ نہیں کر رہے، وہ بھی کہیں آئین میں نہیں ہے، وہ بھی آئین کی تشریح نہیں ہے. اور پھر جی وہ اس کی بات نہ کریں. نہیں لیکن سر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین میں نہیں ہے اور وہ نئی تشریح، لیکن آج تو جو جج صاحبان تھے معزز سپریم کورٹ کے، وہ اس بات پر قائم تھے بہت زیادہ کہ دیکھیں جب قانون میں لکھا ہے کہ صدر نے اعلان کر دیا تو کیا الیکشن کمیشن نے صدر کو بتایا کہ ہم تاریخ بدلنے لگے ہیں؟ وہ تو اختیار صدر کے پاس، وہ دیکھیں انہوں نے اسٹیبلش کر دیا. میں ان کی نا قانونی باتوں پہ یہ کوئی قانونی باتیں ہیں ہی نہیں، آئینی باتیں ہیں ہی نہیں. انہوں نے جو کارنر لے لیا ہے، جو سائیڈ لے لی ہے، اس میں سے انہوں نے اپنے آرگومنٹس جو ہیں وہ یعنی انہوں نے اپنی سائیڈ پہلے ڈیسائیڈ کر لی اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لیگل ریزننگ بنا دیتے ہیں. obviously وہ جج صاحبان بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں عام آدمی سے بھی پوچھیں تو وہ یہی بات کرے گا نا. تو یہ اس پرسیپشن کو وہ چینج کرنا ہی نہیں چاہتے شاید، اور ایک پاپولر ویو بھی ہے. اور اب تو آپ آرٹیکل 63 پہ ایسا فیصلہ کر جائیں اور عمران خان کے 25 مئی والی وہ کمٹمنٹ کی خلاف ورزی پہ کہ شاید انہیں پتہ ہی نہ ہو. اب دیکھیں ہر جج ان کے بارے میں، ٹیریان کے کیس میں بھی یہی بات ہو کہ شاید اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے نا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے، تو شاید اسے پتہ ہی نہ ہو. تو وہ چیزیں لے کے وہ چل رہے ہیں، وہی لائن لی ہوئی ہے، وہ نہیں چینج کرنا چاہیے. شاید وہ کر ہی نہیں سکتے، میں ان کی بے بسی میں ان کے ساتھ ہوں. لیکن اب وہ جو صبح کہ نہیں وہ آپ 4-3 کی ٹیکنیکل باتوں پہ نہ جائیں. انہوں نے تو کہا کہ وہ ہمارا عدلیہ کا اپنا مسئلہ ہے، آپ کے ساتھ وہ کنسرن ہی نہیں کرتا، آپ اس کو مینشن ہی نہ کریں. بلکہ یہ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا. لیکن قبلہ یہ مسئلہ عدلیہ کا نہیں ہے. عدلیہ کے جو مسائل جو پیدا ہوتے ہیں وہ میرے اور آپ تک آتے ہیں، ہم نے بھگتنے ہوتے ہیں. غلط یا صحیح فیصلوں کے اثرات اس قوم نے بھگتنے ہیں. تو یہ اکیلی عدلیہ کا مسئلہ ان کے کوئی گھر کا مسئلہ نہیں ہے. 4-3 پہ فیصلہ ہوا تو بالکل اٹارنی جنرل نے صحیح بات اٹھائی، لیکن میں اس پہ حیران ہوا جو میرے لیے دلچسپ تھا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ نہیں وہ کیس اور ہے، یہ کیس اور ہے، اگر میں غلط نہیں جی بالکل انہوں نے اسی طرح کی بات کی. انہوں نے کہا وہ اور کیس ہے، یہ تو امپلیمنٹیشن کا ہمارے آرڈر کی امپلیمنٹیشن کا کیس ہے، وہ اب ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے، اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے انہوں نے بتایا. لیکن میرا خیال ہے کہ اٹس بگننگ آف دی اینڈ. آئی تھنک پارلیمنٹ نے جس طرح اب سٹینڈ لے رہی ہے، بہت لیٹ لیا پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو. کل بھی تقاریر تھی، کل بلاول بھٹو صاحب نے کچھ ایسی تقریر کی، اور آج تو وزیر اعظم صاحب، اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں. میرا خیال وہ جنرل باجوہ کے وہ انٹرویو کے بعد انہوں نے کوئی اسپیچ، ہاں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ کوئی بھی آدمی ہو، شہباز شریف صاحب جیسا دھیما آدمی بھی ہو، تو وہ پھر بندہ کہتا ہے کہ ہم کدھر جائیں. آپ دیکھیں یا تو یہ قانون سازی کریں گے، کوئی نئی، میں نے اسٹوری بھی تھی، لیکن اس پہ میں اس قانون سازی میں میرے اوپر یہ کوشچن بھی ہوا کہ جی وہ ایوان پورا نہیں ہے تو اس وجہ سے قانون سازی نہیں ہو سکتی. یہ کوئی قانون دان ہی بتا سکتا ہے. بہرحال گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ وہ عدلیہ کے معاملات کو ونس فار آل سیٹل کرنے کی کوشش کرے، جو میرے پاس، اور وہ لگ بھی رہا ہے کیونکہ کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی جو باتیں کی، اس کے علاوہ آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں، میرے ساتھ اگر ایک کیبنٹ ہے، وزیر اعظم کا مطلب میں خالی وزیر اعظم نہیں ہوں، میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا ملک کا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہوئے. تو آپ چیف جسٹس صاحب اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کے ساتھ بھی عدلیہ کا، یا اس کا مطلب آپ کے جو بردر ججز ہیں، آپ نے ان کو کنسلٹ کر کے فیصلے کرنے ہیں، یہ نہیں کہ آپ مرضی کرتے جائیں. اب وہ بردر ججز ہیں، چیف جسٹس بہت تھوڑے معاملات میں ایک باس کا رول ہے، ورنہ قطعی باس کا رول نہیں ہے. وہ بردر ججز ہیں، وہ تھوڑے سے سینئر ہیں، کچھ چیزیں وہ دیکھتے ہیں. اور اب آج کی 2023 میں یہ چیزیں بھی چینج ہونی چاہیے کہ مرضی کے بینچ بننے، مرضی کے وہ رجسٹرار کو ڈائریکشن چلی جانی کہ اس کو ایسے کر دیں، اس کو ایسے کر دیں. یہ کتنی دیر چل سکتا ہے؟ وہ جو منصور علی شاہ صاحب والا فیصلہ ہے اس کے اندر انہوں نے فیوچر کی راہ بتائی ہے کہ شروع میں سینیورٹی کے اوپر 5 یا 7 کا ججز کا بینچ بنا دیا جائے، اور پھر سارا سال وہ وہی کیس سنیں، یہ چینج نہ چیف جسٹس کر سکیں اپنی مرضی سے کہ اس کو بینچ میں اٹھا لو، اس کو گرا دو، اس کو کام کر دیا. اچھا یہ اختیارات ایسے چیف جسٹس کے تھے نہیں، آہستہ آہستہ جیسے وہ ہم گریب کرتے جاتے ہیں نا، اپنے اختیارات خود ہی بناتے جاتے ہیں، اس ملک میں رواج ہے. تو یہ بالکل اسی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے. اب دیکھیں کہ بھی میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو اس سے پہلے اپنا شو کرنا چاہیے تھا، اسرٹ کرنا چاہیے تھا. دیکھیں ہماری عدالتوں نے کیا کیا، عدالتوں کو آئین بدلنے کا اختیار نہیں ہے.
لیکن سر ہم نے وہ 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو اس کے اندر جو ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار تھا اس کو جب چیلنج کر دیا گیا اور سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو کہا کہ جاؤ اس کو واپس لے جاؤ اور ہماری مرضی سے بنا کے لاؤ قانون جس طرح ہم کیوں واپس لے کے گئے؟ وہ غلطی ہوئی نا. نہیں غلطی آپ صرف ان کی نہیں، یہ کمزوریاں ہیں سیاستدانوں کی، پارلیمنٹ کی یہ کمزوریاں ہیں کہ اچھا یار اس کو افتخار چودھری کو خوش کر دے. تو خوش کرنا کوئی ہاتھ آیا؟ یہ جی فلان جج کے کہنے پہ یہ 2 جج لگا دیں جو یہ کہتے ہیں. سر یہ اٹارنی جنرل پچھلے والے جو تھے جن کی جگہ منصور عوان صاحب کو لگایا گیا، وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ ان کو نہیں اٹارنی جنرل لگا سکتے، اور وہ اچھے وکیل ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وکیل اچھے نہیں تھے، وہ بیچاروں کو درمیان میں لا کے چیف جسٹس صاحب نے پھنسا لیا کہ ایسا فیل ہوتا تھا کہ شاید چیف جسٹس کی پرچی پہ لگے ہیں اور کام وہ گورنمنٹ کا نہیں کر رہے. یہ جواب کسی چیف جسٹس نے نہیں دینا، یہ پولیٹیشینز نے دینا. تو آپ پھنس جاتے جی کہ بھی سوری جی آپ آئین کی تشریح کر سکتے ہیں، ری رائٹ نہیں کر سکتے. اب آرٹیکل 63 میں جو ہے وہ آپ آئین کی تشریح کا، آپ تو آئین سے بھی باہر چلے گئے، آپ آئین سے ماورا ہے. آپ دیکھیں نا ہمارے ملک میں مارشاء اللہ لگ گیا جی، وہ ایک نظریہ ضرورت بن گیا جی. اس نظریہ ضرورت کے تحت جی یہ مارشاء اللہ جائز ہے. وہ کیسے جائز ہو گیا؟ آپ کو اس آئین کی تشریح کے علاوہ آئین بدلنے کا اختیار ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ تو جرم ہے، لیکن ہم اس کو بھی کھاتے پیتے رہے ہیں. لیکن سر اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ دیکھیں پارلیمان کا جو قانون سازی کا اختیار ہے وہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے نا کہ پارلیمان کی جو سپریمیسی ہے وہ پارلیمنٹ کی ہے. پاکستان میں تو عدلیہ کی سپریمیسی بن چکی ہے نا. دیکھیں ان کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی وہ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کسی بردر جج کے خلاف اگر کوئی کرپشن کا کیس ہے یا نہیں تو وہ بھی وہ خود فیصلہ کرتے ہیں. اس کے اندر بھی کوئی آؤٹ سائڈ انفلوئنس نہیں ہے. آئین کا کیا مرضی ہے وہ بھی اپنی مرضی بنا لیتے ہیں. جب وہ بنا لیتے ہیں پھر ان کو کویشچن نہیں کیا جا سکتا. جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے. اصل یہ عدلیہ کی طاقت سے زیادہ سیاستدان بونے سیاستدانوں کی کمزوریوں کا نتیجہ ہے. ہم نے یہ سپیس، پارلیمنٹ نے یہ اپنی سپیس خود دی ہے، یہ خود سرنڈر کرتے رہے ہیں، یہ خود مانتے رہے ہیں کہ جی مارشاء اللہ جائز قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے، لہٰذا اس مارشاء اللہ کو مان لیا جائے. پارلیمنٹ نے اس کو ریٹیفائی کیا. آرمی چیف نے جس نے کو کیا ہے اس کو ہم صدر مان لیں، اس کو صدر یہ خود پکارتے رہے ہیں. بالکل پارلیمنٹ نے اس کو قانون سازی کر کے دیا، قانون سازی اس کو. اچھا اس کے باوجود وہ ان سے زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں. عدلیہ فیصلہ دے دیتی ہے یہ مارشاء اللہ جائز ہے، مشرف کا دیکھ لیں، ضیاء کا دیکھ، لیکن جو ہی وہ الیکشن لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنی ویلیڈیشن کرواتے ہیں. وہ ان ججوں پہ انحصار نہیں کرتے کہ کل کو فائل آ کے کھڑا کر دیں، اس لیے وہ فٹافٹ پارلیمنٹ سے کراتے ہیں تاکہ وہ کویسچن ہی نہیں کیا جا سکے. لیکن میرے سیاستدان انہیں صدر کہنا اور ماننا شروع کر دیتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے لگتا ہے ایسے کہ اگر فل کورٹ بنے، یا ویسے میرا خیال ہے انہوں نے انکار کر دیا، ویسے تو اٹارنی جنرل صاحب نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری درخواست، میرا خیال انکار نہیں کیا، لیکن وہ نہیں انہوں نے کہا یہ آپ کی مطلب دس از ناٹ ویلڈ آپ کی. کوئی نہیں، پھر میں آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہوں، پھر یہ فیصلہ کسی نے ماننا نہیں ہے، کوئی قانون سازی ہو جانی ہے. نہیں تو توصیف صاحب وہ اس قانون فیصلہ دینے سے پہلے بھی کیونکہ کچھ پیسوں کا مسئلہ ہے، مطلب اوبیسلی جو اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ اس طرح فائنینشیل ایشوز ہیں، 25-30 ارب روپے چاہیے، تو ابھی ہم نے 170 ارب جو IMF کے لیے اکٹھا کیا اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑی تھی، منی بجٹ بنانا پڑا تھا، عوام پہلی پریشر میں. تو جج صاحب نے کہا جی 5% آپ سب کی تنخواہیں کم کر لیں اور آپ کے پیسے نہیں. صرف تنخواہیں نہیں، میں تو کہتا ہوں بڑا اچھا انہوں نے آفر کی ہے. ان کے جج صاحبان کے اور باقی جو بڑے لوگوں کو پلاٹس ملتے ہیں وہ پلاٹس بیچیں، بالکل ایسے وہ پلاٹس بھی بیچیں. یہ بڑا ان کی اچھی سوچ ہے. تو میرا خیال ہے قربانی کا جذبہ سب میں ہونا چاہیے نا، ان میں بھی ہو. میں نا پچھلے ایک پروسیڈنگ تھی جس میں عطر من اللہ صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ کیسے ہے کہ کوئی شخص کسی کو ڈائریکشن دیتا ہے اور وہ ایک صوبے کے مینڈیٹ والی اسمبلی جو ہے وہ ایک آدمی. آج بھی یہ بات ہوئی، لیکن جج صاحبان نے کہا نہیں آپ اس طرف نہیں جا سکتے، اس کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، ابھی میٹر ایٹ ہینڈ. جانا تو پڑے گا. میں تو کہتا ہوں اس میں آرٹیکل 63 کی بھی تشریح ہو جائے گی. پیچھے چلے جائیں، فل بینچ میں چلے جائیں. میں مشورہ دے رہا ہوں فل بینچ میں شاید کہیں اسمبلی نہ بحال کرنی پڑ جائے تو سب کی جان چھوٹ جائے گی، اور پیچھے عمران خان بھی آ جائے گا، پرویز الہی بھی آئے، پھر دیکھی جائے گی سیاستدان آپس میں نمٹ لیں گے. اب دعا کریں کہ پارلیمنٹ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے اور ان سوالوں کے جواب اب پارلیمنٹ دے. جو سوالات اس کی طاقت پہ، اس کی بنیاد پہ جو زد پڑ رہی ہے
ان کا جواب اب پارلیمنٹ کو دینا چاہیے. بہت ہو گیا یہ چھوٹے بن کے نکو بن کے سیاستدان بن کے گزارا کرتے ہیں. یہ جی آپ آئین سے باہر عدلیہ کوئی حکم نہیں دے سکتی. اب یہ ہر کسی کو سمجھنا پڑے گا. سر وہ توسیع صاحب ہماری عدلیہ تو ایڈمنسٹریٹو سارے کام کرانا چاہیے. شکر کریں کہ انہوں نے بھی ہمارا جو اگلے ٹاپک ہے ہم آٹے کی طرف آنے لگے ہیں جو مفت آٹا بانٹا جا رہا ہے, انہوں نے اس کے بارے میں نہیں کوئی وضع کر دیا طریقہ کار کی ہمارے فیصلے سے اس پوائنٹ پہ آپ آٹا بانٹیں گے اور اس پہ نہیں بانٹیں گے. ہماری عدلیہ تو اس قسم کے انتظامی فیصلے کرتی ہے. وہ سی سی پی او کس کو لگانا ہے کس کو نہیں لگانا اس کا وہ کیس سنتے ہوئے الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں. جو ان کا دل کرتا ہے ان کے پاس کتنا فری نہیں, وہ صرف سی سی پی او والا کیس اتنا سادہ نہیں ہے. وہ سی سی پی او والے کیس کے لیے مبینہ طور پر جج مینج ہوئے تھے. جی ہوئے. اچھا مزے کی بات یہ کہ اسی سی سی پی او کے ساتھ جو اس وقت کے چیف سیکرٹری صاحب تھے ان کی درخواست جو تھی عدالت نے واپس کر دی اور کہا کہ ہم انڈیویجول بیسس پہ آپ کا کیس کوئی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں وہ اپنے جو تھے جسٹس افتخار چودھری اور وہ سموسوں کی قیمتیں بھی بیان کرتے رہے. وہ قوم نے انہیں بڑی عزت دی تھی. اچھا جو فیک آدمی ہوتا ہے نا اس کو یہ قوم عزت دے بھی دینا. یہ دھرتی انتقام بڑا اچھا لیتی ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو آج تک اس نے مار ضرور کھائی ہے معافی کسی کو نہیں ملی. جو بھی 2 نمبر آدمی گزرا ہے اس کو اپنا سبق لے کے گیا ہے. افتخار چودھری نے بھی لیا, بعد میں کرپشن میں پکڑے, پھر نیشنل گورنمنٹ کے سربراہ. وہ ایک قومی حکومت ہمیشہ ایک خواب ہوتا ہے سب. تو کیانی صاحب بنا رہے تھے تو اس میں سربراہ پھر انہوں نے جواب دے دیا کہ گورنمنٹ کمانڈر نے کہا سر یہ تو کرپٹ ہے. تو پھر انہوں نے طاہر القادری کی کلاس لے لی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی مکافات عمل بھی ہے اور یہ سب اب مکافات عمل سے گزر رہے ہیں. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے سچی بات بتاؤں. یہ اس ڈسٹرکشن میں بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہی نکلے گا. ہم جتنا تباہ ہو چکے ہیں اس سے زیادہ کیا تباہ بہتر ہے کہ ہمارے طرف نئے سر اسی تباہی کی طرف آ رہے ہیں. تو وہ آٹے کی جو مفت گورنمنٹ نے اسکیم بنائی ہے میرے اپنے خیال میں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ غلط اسکیم ہے. ان کو ڈائریکٹ کیش پیسے دے دینے چاہیے. بڑی سستی شہرت کے لیے گورنمنٹ نے وداؤٹ پلاننگ یہ اسکیم لانچ کی. اچھا سندھ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ انہوں نے بڑا سمارٹلی کیا. انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت وہاں پیسے بڑھا دیے. بالکل صحیح کیا طریقہ کرنا بھی جو ڈائریکٹ کیش. اب گورنمنٹ کو پاس ٹو سم ایکسٹینٹ بسپ کا یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا موجود ہے. اس ڈیٹا کے تحت آپ لوگوں کو فری آٹا دینے لگے ہیں تو آپ ان لوگوں کو دے سکتے تھے. اور وہاں ان کے دینے سے مراد کہ ان کا کوئی آفسز بنا دیے بیس پہ آفسز میں سے دے دیتے یا ان کے گھر پہنچا دیتے. سر وہ جو ان کے پاس وہ کارڈز ہیں اسی کے اندر ایکسٹرا پیسے ملنے شروع ہوتے ہیں. ان کو بتا دیتے کہ بھئی آپ کو آٹے کے لیے مل رہے ہیں. نہیں بیگ ہی دے دیتے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے. دیکھیں وہ میں نے نا پچھلے سال بھی سروے کیا اور اس سے پچھلے سال بھی. میں آپ سے وہ 2-3 باتیں شیئر کرنا چاہوں گا جلدی. ایک رمضان بازار کا رواج شروع ہوا شہباز شریف صاحب نے شروع کیا. اچھا وہ بڑا لطیف ہے رمضان بازار. چھوٹی جو میونسپل کمیٹیز بھی ہیں نا ان کا جو وہ بازار لگاتے ہیں نا اس کا کیٹرنگ کا بل 70-80 لاکھ کروڑ روپیہ مہینے کا بنتا ہے. اچھا وہ رمضان کے مہینے کا. جی ہاں وہ کیٹرنگ والوں سے وہ ملازمین طے کر لیتے ہیں. ان سے تمبو کناتے ہیں, کرسیاں صوفے دکانیں لگوا. یہ گورنمنٹ کا خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ لگوا کے وہ لائنیں لگا کے جی سستی چینی. میں نے 15 دن 3-4 جگہوں پہ نوٹ کیا کہ لوگ آتے ہیں پوری فیملی کے ساتھ لائن میں, کچھ خواتین کچھ یہ ادھر مرد حضرات, وہ کیوں میں لگتے ہیں اپنی چینی لیتے ہیں. باہر رکشے کھڑے ہوتے ہیں وہاں لے جاتے ہیں, وہ لے جاتے ہیں بازار میں بیچ دیتے ہیں. میں نے اگلے ہی دن پھر ان لوگوں کو دیکھا دوبارہ ریکرنگ روز ایک خاص طبقہ وجود میں آ گیا ہے. آپ 10 سال تک اس طرح کی آٹے کی لائنیں لگوا ختم نہیں ہوں گے لوگ. وہ کبھی نہیں ختم. سفید پوش آدمی ایسے ٹرکوں پہ چڑھتا ہے جی, وہ غریب ہاتھ نہیں کر سکتا. آپ بے عزت کر رہے ہیں. آپ کے پاس ڈیٹا تھا, آپ بسپ والے یا اس سے اوپر والوں کو انگیج کرتے, چپ چاپ ان کے گھروں تک پہنچ سکتا تھا آٹا. یہ تو مطلب کہ ایک سستی شہرت کے لیے جو ان کے گلے پڑ گئی ہے بہت غلط ہے. سر وہ روز کوئی نہ کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ obviously گرمی کے اندر رش کے اندر. یہ صرف ڈیتھ کی بات نہیں ہے. وہ جو لوگ ہیں نا وہ بھگدڑ مچائیں گے تاکہ وہاں لوٹ مار ہو. ہوئی ٹرک بھی لوٹ کے لے گئے کل پرسوں. اس بھگدڑ میں لوگ مریں گے بھی
اور آپ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. obviously اگر اس کو پولیس اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرے گی تو وہ پولیس کی زخمی ہو جائیں گے لوگ اس سے. اب دنیا کے کسی خطے میں اس طرح آٹا آپ تقسیم کر سکتے ہیں؟ میں چیلنج کرتا ہوں. میں نے نا سر آپ سوری میں آپ کو کٹن کر رہا ہوں, آٹے کی بات کریں, وہ کوئی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ کوئی شخص ہے اس نے سستا پھل بنانے کی کوئی بنائی ہوئی تھی کہ وہ ویڈیو تھی, 15 روپے میں وہ کلو دے رہا تھا, تو اس کی لوگ لوٹ کے لے گئے سارا کا سارا, اس کا وہ جو سیٹ اپ تھا وہ لوگ کھینچ کے نیچے سے لے کے اوپر تک قوم کا مائنڈ سیٹ ایک ہی طرح کا, چاہے 10 روپے کلو فروٹ والا ہو یا کوئی پلاٹ والا 10 کروڑ والا, جو ملتا ہے لے لو, جو ملتا ہے وہ لے لو. یہ دہاڑی دار قوم ایسا ایسا بنا دی گئی ہے. یہ ریئل اسٹیٹ کیا ہے؟ دیہڑی. بالکل لگی آج دی فائل پہ کئی پیسے کما لے کوئی, آج دیہڑی لگ گئی جی, یہی ہوتا ہے بالکل ایسی کہتے تو وہ یہ دیہڑی جس کی آٹے پہ زور چلتا ہے. اب وہ آٹا لوٹ مار جو 4 تکڑے آئے ہوں گے خاندان سے, وہ 4 تھیلے لے گئے ہوں گے, 8 لے گئے ہوں گے, کسی کو نیچے بھی دے گئے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ نے کیا تھا اس کے مطابق فری آٹا دیں, لیکن ان کے گھروں میں پہنچائیں یا دفتر میں ان کو, یا ان کے قریبی دکانوں کو دے دیں, ان کو پتا ہو کہ بھائی محلے میں اتنے ہیں, ان کو کہیں آپ کو یہ بھی ہو سکتا دے دیں گے کہ سلیب بنا دیں کہ ایک یہ بسپ والے ان کو بالکل فری ملے گا, اس سے اوپر والے کو 75% ملے گا اس طرح. لیکن یہ نا رمضان بازار سے ان کو پوچھے کوئی شہباز شریف صاحب سے کہ رمضان میں جی آپ شہباز شریف صاحب رمضان بازار جی سستا بازار ہم لگا رہے ہیں, وہ جناب جو عام بازار ہیں وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں ادھر سستی کرائیں چیزیں, آپ وہاں پہ جو قیمتیں ہیں وہ سستی کراتے ہیں. تو پھر یہ اسی کو کنٹینیو عثمان بزدار کی گورنمنٹ نے, عمران خان نے بھی کیا, وہ سستی شہرت بابو لگا دیتے ہیں نا ان کو. لیکن آپ یقین کریں وہ اتنی کرپشن ہوتی ہے وہاں پہ چھوٹے لیول پہ, چھوٹی چھوٹی ٹی ایم ایز میں, کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. بس سارے ملک کے اندر یہ حالات ہیں. ہاں جی, جس کا داؤ لگتا ہے, جس کا داؤ وہ نواب انور شہزادہ جو ہے وہ فوت ہوئے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کرپشن کے خلاف ہوں, لیکن ضرورت کے تحت کرپشن جائز ہے. بالکل ان کی بات یہ ہوتی تھی کہ یہ لوگ ضرورت کی وجہ سے کرپشن کرتے ہیں, یہ پاکستانی سیاستدان شوقیہ طور پہ کرتے ہیں مال اپنا بڑا کرنے کے لیے. مطلب غریب آدمی کرپشن کر رہا ہو, سمجھ آتی ہے اس کے پیٹ لگا ہوا ہے, اسے کچھ کھانا ہے تو اپنی روٹی. کیا ملامتی صوفی ٹائپ آدمی تھا کہ اپنے اوپر بات کر کے اور لوگوں کو بڑی بڑی تلخ بات جی وہ خود کہتے ہوتے تھے کہ میں نیم کرپٹ آدمی ہوں. مجھے یاد ہے وہ ہر بڑے الیکشن میں خود لڑتے ہوتے تھے, اور اب کتنا زہریلا لفظ ہے. ہاں نیم کرپٹ, لیکن کیا اپنے آپ کو رہے ہیں, انفیکٹ وہ اپنی سوسائٹی کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں. بالکل تھینک یو توصیف صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین جیسا کہ ہم نے توصیف صاحب سے بات سنی کہ اصل مسئلہ ہماری سوسائٹی کے ساتھ ہے, اور آبویسلی پھر وہ جو بڑے ادارے ہیں وہ بھی ہماری سوسائٹی کے ہی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں, ہم ہی سے نکلے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ وہ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک منڈے کو ڈسکلوجرز کے ساتھ. توصیف صاحب میرے ساتھ ہوں گے, مجھے حسن افتخار کو اور توصیف احمد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو جی. اور جو دوست کمنٹ کرنا چاہیں وہ ضرور کیا کریں, ہم وی آر اوپن ٹو آل کمنٹس.